بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد اللہم صل علی الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی آواز بلند در صلوات اللہم صل علی محمد وآل ارباب ازا قرآن کریم کی آیت مجیدہ اور سید الرسل کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارا موضوع تھا امام زمان اور ہمارا کردار، جس میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی غیبت امام میں جو ہم نصرت امام کے لیے خود کو آمادہ رکھتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسل ہماری اولاد نصرت امام کے قابل بنے، تو اس کے لیے جو ناصر امام ہے اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو تفصیل سے ہماری کل کی گفتگو ہوئی کہ ناصر امام کو کیا کرنا ہے۔ اسی ناصر امام میں جہاں مرد جہاں جوان کی ذمہ داری ہے، وہاں ناصر امام کے لیے ماں کی کیا ذمہ داری ہے اور باپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ ان دونوں کی ذمہ داریوں میں جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ہے رزق حلال۔ اگر رزق حلال نہیں ہوگا، ماں حرام مال اور حلال مال میں فرق نہ کرے، یا پھر باپ گھر میں حرام رزق لے کر آتا ہے،
اب یہ جو لقمہ حرام اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے، یہ اگر جذبہ رکھتے ہیں کہ میں امام معصوم کا ناصر اور مددگار تیار کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بھول کا شکار ہے۔ اگر انسان خود حلال اور حرام کا خیال نہ کرے اور یہ سمجھے کہ میں امام کا ناصر بن کر امام کی نصرت کروں گا، تو یہ بھی ایک غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ حرام مال کی یہ تاثیر ہے، قرآن یا تعلیمات آل محمد، حرام مال انسان کو ناصر نبی اور ناصر امام نہیں بناتا، بلکہ حرام مال کی تاثیر یہ ہے، حرام مال کا ایک لقمہ کھانے والا یا وہ دشمن نبی بنتا ہے یا پھر وہ دشمن امام بنتا ہے۔ یہ حرام مال جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان آپ نے فرمایا، من اکل الحلال قام علی راسہ ملک یستغفر لہ حتی یفرغ من عقلہ۔ اتنی عظیم روایت سید الرسل فرماتے ہیں، جو کوئی مومن حلال رزق کا کھانا کھانے بیٹھتا ہے، جو شخص حلال رزق کی چیز کھاتا ہے یا حلال پیتا ہے، سید الرسل فرماتے ہیں اس حلال رزق کے کھانے والے کے سر پر خدا کی طرف سے ایک فرشتہ آ جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس حلال رزق کھانے والے کے لیے مغفرت کی دعا اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک یہ اس حلال رزق سے فارغ نہیں ہو جاتا۔ یہ حلال رزق کی یہ اتنی تاثیر، اس کی کو تھوڑی سی کم کروا دیں، صلوات پڑھ دے محمد وعلی بیت اللہم صلی علی بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ یہ حلال رزق کی یہ عظمت یہ سید الرسل بتا رہے ہیں۔ اب سید الرسل نے دوسرا رخ بیان کیا، فرماتے ہیں اذا وقعت الحرام فی جوف العبد، جب لقمہ حرام کسی شخص کے پیٹ میں جاتا ہے، لعنہ کل ملک فی السماوات والارض۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں، جو شخص اپنے شکم میں ایک لقمہ حرام ڈالتا ہے، جب یہ لقمہ حرام ڈالتا ہے، آسمان اور زمین میں جتنے فرشتے ہیں یہ سارے مل کے اس وقت تک اس شخص پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک یہ لقمہ حرام کا اثر اس کے شکم میں رہتا ہے۔ ایک لقمہ حرام۔ اور پھر سید الرسل نے فرمایا من اکل لقمۃ الحرام، جو ایک لقمہ حرام کھاتا ہے 40 رات تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز شب پڑھے، چاہے وہ نماز زیارت امام حسین پڑھے، چاہے وہ قضا نمازیں پڑھے، چاہے وہ مستحبات نمازیں پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں، یعنی اس کو روک دیا جاتا ہے جو لقمہ حرام کھا رہا ہے۔ اور پھر سید الرسل نے فرمایا 40 رات تک تو نمازیں قبول نہیں، لیکن اگر یہ مومن یہ لقمہ حرام کھانے والا رو رو کر گڑ گڑا کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، پروردگار کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے ملائکہ اس کی دعا کو اس کے منہ پر مارو، 40 دن تک اس بدبخت کی پروردگار کی طرف سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔
ایک لقمہ حرام کھانے کی یہ تاثیر، اتنا نقصان، 40 دن تک نہ نماز قبول ہو رہی ہے نہ مومن کی دعا قبول ہو رہی ہے، ایک لقمہ حرام۔ علماء اس کے معنی سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ کسی کے باغ میں گئے اور ایک کھجور کھائی، اس کے اوپر بھی یہ لقمہ صدق کرتا ہے، یعنی وہ بھی لقمے میں شامل ہے۔ یا آپ بازار اور مارکیٹ میں کھڑے ہو کر آپ ایک کھجور بغیر ریڑھی کی اجازت والے کے کھا رہے ہیں، آپ ایک انگور کا دانہ اس کی اجازت کے بغیر کھا رہے ہیں، یا آپ اسی طرح سے کوئی چیز کسی پھل والے کی دکان سے کھائے، یہ لقمہ حرام ہے۔ اور عام طور پہ یعنی بات سے ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا، عام طور پہ محرم الحرام اور سفر کی یہ مجالس اعضاء تبرک عام تقسیم ہوتا ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں مثلا ایک مرتبہ تبرک ملا، دوسری مرتبہ تبرک لے لیا، یہ جو ہم دوسری مرتبہ یہ تبرک لے کے جا رہے ہیں ہم سمجھ لیں یہ نیاز امام ہے، یہ آپ نیاز امام لے کر نہیں جا رہے، چونکہ جو تبرک کو تقسیم کرنے والے ہیں وہ مالک راضی ہیں کہ ایک مومن کو ایک حصہ دیا جائے، آیت اللہ سیستانی ہو، آیت اللہ خوئی ہو، آیت اللہ خامنائی ہو، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہو، آیت اللہ شبیر زنجانی ہو، ان تمام فقہا سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی مالک کی اجازت کے بغیر اگر ڈبل تبرک لے کر جاتا ہے، فقہا کی طرف سے یہی جواب ملتا ہے چونکہ وہ تبرک تقسیم کرنے والے مالک وہ ڈبل دینے پہ راضی نہیں ہیں، اگر کوئی وہ اپنی طرف سے اس کو جائز کا فتویٰ دے کر ڈبل لے کر جاتا ہے، وہ گھر میں نیاز امام سے نہیں لے کے جا رہا، وہ گھر میں مال حرام لے کے جا رہا ہے۔ اور اس مال حرام میں آپ چاول کا ایک شاپر لے کے جا رہے ہیں، بظاہر آپ ایک شاپر دیکھ رہے ہیں لیکن اس شاپر میں آپ نے کتنے افراد نے چاول کھائے ہیں۔ اور ابھی آپ نے رسول اللہ کی حدیث سنی، ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن تک نہ نماز قبول ہوتی ہے، 40 دن تک نہ ان مومن کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اب ذرا ہم خود کریں، مجالس اعضاء میں شرکت کریں، لیکن ہم تھوڑی سی لالچ کی خاطر اپنے دین اور ایمان کا نقصان کر کے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمیں بظاہراً یہ چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، شریعت اور اسلام دین ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھتا ہے، ان چیزوں کا بہت بڑا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی۔ لہٰذا یہ لقمہ حرام، آئیں ذرا تھوڑی سی چیز کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ ذکر ہوا تھا ہماری دوسری مجلس میں ملا مقدس اردبیلی جو وقت کے امام سے کتنی مرتبہ زیارات ان کو حاصل ہوئی، ان کی انشاءاللہ آنے والے وقت میں امام زمان کے ساتھ ملاقات، لیکن آج مقدس اردبیلی وہ زمانہ یہ آج کا زمانہ نہیں، نجف اشرف میں ایک مقدس، ایک پرہیزگار، یہ وہ فقیہ ہیں جو واجبات کے پابند ہیں، جو حرام کو ترک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مقدس اردبیلی وہ ہے جن کی زندگی میں کوئی مستحب نہیں چھوٹا، یہ مقدس اردبیلی وہ ہیں جن کی زندگی میں کوئی مکروہ انجام نہیں دیتے، فقط یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک لکھا ہے مقدس اردبیلی اپنی زندگی میں کوئی مباح کام بھی انجام نہیں دیتے۔ کون سا کام ملتا ہے؟ کبھی بھی جیسے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا ایک مباح فعل ہے، کبھی بھی ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، سوتے وقت ٹانگیں لمبی کر کے نہیں سوتے تھے، حالانکہ مباح ہے۔ کیوں؟
کہتے تھے میں کیسے ٹانگیں پھیلا کر سوؤں، اللہ کی بارگاہ میں ہوں، پروردگار دیکھ رہا ہے اور مجھے حیا آتی ہے خدا کی بارگاہ میں ٹانگیں پھیلا کر سوؤں۔ یہ وہ تواضع ہے جب انسان اس قدر متوجہ رہے کہ پروردگار کی نگاہ مجھ پر کیسی ہے۔ جب انسان ان مباح چیزوں میں خیال کرتا ہے تو پھر انسان مستحبات اور مکروہ کا خیال زیادہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ فقیہ کس قدر محتاط ہے، واجبات کا بھی خیال، حرام کو بھی ترک کر رہے ہیں، مستحبات کی بھی پابندی، مکروہات کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مباح کاموں کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن ان کے ایک بیٹا، چھوٹا بیٹا، اس زمانے میں چونکہ معصومین کی تعلیمات میں یہ حکم موجود کہ اپنے بچوں کو تیر چلانا سکھاؤ۔ اب وہ پرانا زمانہ جس زمانے میں تیر چلانا سکھایا گیا، اب مقدس اردبیلی کا فرزند ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ تیر چلایا اور اس محلے میں ایک مشک، پانی کی مشک بھر کے لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچانے والا، جو بزرگان ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مشک جو آج سے تقریباً 30 سال پہلے بھی آپ کے اس ملتان شہر میں بھی مشک اٹھانے والے جو چمڑے کی، لیدر کی مشک میں پانی بھر کے وہ لوگوں کے گھروں میں بھی پہنچاتے تھے اور محلے میں بھی۔ تو اس زمانے میں لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچانے کے کوئی وسائل نہیں ہوتے تھے، وہ مشک پانی کی بھر کے لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاتے تھے اور ان کا ایک روزگار کا ذریعہ ہوتا تھا۔ یہ مشک سے پانی بھر کے لے کے جا رہے ہیں کسی کے گھر پانی دینے۔ مقدس اردبیلی کے بیٹے نے تیر چلایا تو اس مشک میں جا لگا، جب اس مشک میں لگا تو سوراخ ہوا، وہ شخص معاشقی روتا ہوا مقدس اردبیلی کے پاس آیا کہ آپ نائب امام، آپ فقیہ ہیں اور آپ کے فرزند نے میرے بزنس اور کاروبار کو برباد کر دیا، یہ میری مشک میں تیر مار دیا اور آج کی میری ساری روزی برباد ہو گئی اور یہ اتنا میرا نقصان ہوا۔ اب وہ فقیہ، وہ نائب امام، ایسا نہیں ہے کہ مقدس اردبیلی کے سامنے کوئی آ کر یہ کہے آپ کے فرزند نے یہ ایسا کیا اور وہ کہہ دے یہ کوئی بات نہیں ہے۔ چلو بچوں سے تو ایسا ہوتا رہتا ہے، جیسے آج والدین یہی بات کہہ کے ٹال دیتے ہیں، کوئی نہیں یہ تو بچے ہیں۔ بچے نے غلطی کی ہے، فقہا فرماتے ہیں ولی پر واجب ہے جا کر جس کا بچے نے نقصان کیا ہے ان سے جا کر مصالحت کرے۔ آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خوئی، ہمارے فقہا فرماتے ہیں بچے نے غلطی کی ہے جا کر والدین کی یہ ذمہ داری ہے، اور اگر والد نے اپنے اس فریضے کو انجام نہیں دیا، بچہ بالغ ہوا ہے، بچے کے اوپر واجب ہو گیا ہے جو اس نے بچپنے میں نقصان کیا ہے، جو لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، جا کر اس نقصان کو پورا کرے۔ اب بات سے بات نکل رہی ہے، مثلا بچپن کے زمانے میں بچے نے اسکول میں بچوں کے ریزر چرائے، بچوں کی پینسلیں، بچوں کی کاپی۔ اب یہ ولی کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی یہ تربیت کا اثر ہونا چاہیے۔ گھر میں ریزر، پینسل، شارپنر، کاپی ہر چیز دے کر رکھیں اور بچوں کو بتائیں دیکھو بچوں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جب بھی آپ سے کوئی چیز گم ہو آپ نے وہاں اسکول سے کسی بچے کی نہیں چرانی بلکہ یہ گھر سے آپ نے لے کر جانی ہے۔ کتنے دیندار گھرانے بلکہ نجف اور قم میں علماء کرام اپنے بچوں کو سب سے پہلے اسکول بھیجنے سے پہلے اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں، پہلے ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، پھر ان کو تعلیم کے لیے اسکول میں بھیجتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی معمولی چیز ہے۔ اب مقدس اردبیلی نائب امام جب ان سے آ کر شکایت کی
انہوں نے سب سے پہلے اس مومن کے نقصان کو پورا کیا، پھر اس کے بعد اس مومن کو راضی کیا اور اس سے معافی طلب کی۔ یہ مصالحت کر لی، مومن کو راضی کر لیا۔ لیکن مقدس اردبیلی ایک نائب امام، جو وقت کا امام، جس ہستی کو اپنی زیارت کا شرف عطا کر رہا ہے، امیر المومنین کی جب زری پہ جاتے ہیں، امیر المومنین اپنی زری سے سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ وہ مقدس اردبیلی ہیں۔ جب اتنا مقام رکھتے ہیں مقدس اردبیلی، اب یہ گھر پہنچے، جا کے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں، اے زوجہ، آج ہمارے بچے سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، ایک مومن کا نقصان کیا ہے۔ اب ہم میں سے، والدین میں سے، ہم میں سے کسی نے کوئی گناہ انجام دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ فقیہ کا کردار کیسا ہے، بیوی ہے لیکن مومنہ ہے، بیوی کو بھی شرمندہ کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، چاہے جائے کہ بیوی پہ ظلم کیا جائے، چاہے جائے کہ بیوی کی توہین کی جائے، چاہے جائے کہ بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، اسلام یہ بھی نہیں پسند کرتا۔ وہ آپ کی بیوی ہے لیکن مومنہ ہے، مومنہ کو شرمندہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اب یہ مومنہ اہل بیت ہے، مقدس اردبیلی نہیں چاہتے میں زوجہ سے ایسی بات کروں یہ شرمندہ ہو۔ کہا بچے سے غلطی ہوئی ہے، یا تو یہ غلطی میری تھی یا پھر آپ سے ہوئی ہے۔ اب ہم خود غور کریں کس سے غلطی ہوئی ہے، جس کی غلطی کی وجہ سے ہمارے فرزند سے یہ گناہ ہوا ہے۔ لیکن مقدس اردبیلی تو جانتے ہیں مجھ سے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا، فکر مند بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، لیکن بیوی نے کہا کہ مجھے یاد آیا ایک غلطی مجھ سے ہوئی تھی۔ کہا کیا غلطی ہوئی تھی؟ کہا ایک دن میں اپنی ماں کے ہاں جا رہی تھی اور راستے میں گرمی کی وجہ سے تھک گئی تھی۔ جب ایک جگہ پہ میں پودوں کا ایک گھر کے ساتھ میں سہارا لے کر سائے میں کچھ دیر کے لیے بیٹھی، اور وہاں سے دیوار سے کچھ درخت، جو انار کا درخت، جس کے انار اس دیوار سے باہر لٹک رہے تھے، میرے پاس ایک سوئی تھی۔ میں نے ایام حمل، ہمارا یہ بچہ میرے شکم میں تھا، میں نے سوئی کو اس میں داخل کیا کہ اس انار کا رس میٹھا ہے یا ترش ہے، صرف یہ چیک کرنے کے لیے میں نے سوئی کو ڈالا۔ بس یہ غفلت مجھ سے ہوئی اور وہ سوئی نکال کر وہ سوئی کا رس میں نے اپنی زبان سے ذائقہ چکھا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ مقدس اردبیلی فرماتے ہیں اگر تمہاری وہ سوئی اس انار میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوئی ہوتی، آج کسی مومن کی مشق میں ہمارے بیٹے کا تیر داخل نہ ہوا ہوتا۔ ہمارے بلند صلوات۔ اللہ، یہ کس قدر ایک معمولی سی چیز یہ ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک سوئی کے اوپر رس ہے، لیکن مقدس اردبیلی دیکھیں کس قدر احتیاط کر رہے ہیں دین پر عمل کرنے میں، کہ اگر اتنا رس بھی مالک کی اجازت کے بغیر ہم نے نکالا ہے، اس کا اثر بھی ہماری اولاد پہ پڑ سکتا ہے۔ یہ حرام مال یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ حرام مال کی جو تاثیر ہے، آئیں ذرا دیکھتے ہیں تاریخ کے آئینے میں، یہ حرام مال انسان کو اپنے وقت کے امام کا دشمن بنا دیتا ہے۔ ہم تو ادھر یہ جذبہ رکھتے ہیں ہم امام کے ناصر بنیں گے، ہماری اولاد نصرت امام کے لیے تیار ہو رہی ہے، لیکن ہم گھر میں نہ حلال کا خیال کرتے ہیں نہ حرام کا خیال کرتے ہیں۔ بہن اور بھائیوں کا جو حق ہو وہ ہم کھا رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہمارے پاس ہوں ہم نے روکے ہوئے ہیں، لوگوں نے امانت رکھی ہم نے اس میں خیانت کر لی، ہر چیز کو اپنے لیے مباح اور حلال کرتے جا رہے ہیں، اور اس سے ہماری نسلوں کا ایمان بھی خراب ہو رہا ہے اور خود ہمارا اپنا ایمان بھی برباد ہو رہا ہے۔ اب روایت کہتی ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، جنگ جمل کے بعد
جب ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اپنے وقت کے امام کے مقابلے میں آئے جنگ جمل میں، اب جب وہ قتل ہو گئے، ان کے کفن بھی ہو گئے، ان کی لاشیں جب پڑی تھی، تاریخ گواہ ہے علی حیدر کرار امام المواحدین، امام المتقین، امام ان لوگوں کی میتوں لاشوں کے درمیان بیٹھ کر علی رو رہے ہیں۔ یہ کائنات میں یہ پہلا امام ہے جو اپنے مقابل میں آنے والے لوگوں کی میتوں پر امام گریہ کر رہے ہیں۔ اور امام گریہ کیوں نہ کریں؟ امام نے کیا فرمایا؟ تم لوگ تو نمازی تھے، تم لوگ تو حافظ قرآن تھے، تم لوگ تو قاری قرآن تھے، تم لوگ تو روزے دار تھے، تم لوگ تو اہل قرآن تھے، تم لوگ تو سنت نبوی والعمل کرنے والے تھے۔ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے چاہیے تو یہ تھا، حق تو یہ بنتا تھا، تم اہل جنت ہوتے، لیکن افسوس تم جہنمی بن گئے ہو۔ کیوں؟ امام نے بڑا ایک عظیم جملہ فرمایا اس لیے تم جنتی ہوتے ہوتے محروم ہو گئے جنت سے، جہنمی بن گئے۔ امام فرماتے اس لیے تمہارے شکموں میں مال حرام تھا، جس مال حرام کا اثر یہ ہوا تم اپنی امام وقت کے مقابلے میں آ گئے۔ جب امام وقت کے مقابل میں آ گئے تو جو تمہارے اعمال جو جنت میں لے جانے کے قابل تھے ان اعمالوں نے بھی تمہاری حفاظت نہ کی، امام وقت کے مقابل میں آ کے تم لوگ جہنمی بن گئے۔ امام علی نے میسج دے دیا، اے اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنے والوں، صرف انتظار امام کافی نہیں ہے، صرف محبت امام کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی غذا کو بھی پاک رکھو، اپنے گھر میں رزق کو بھی پاک رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر تم بھی آنے والے امام جب امام ظہور فرمائے، جو آج تم امام کا انتظار کر رہے ہو، اس حرام مال کا اثر یہ ہو جب آنے والا آئے اور تم امام کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ جیسے جمل والے امام علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ یہ پہلا نمونہ جو ہمیں جنگ جمل سے ملا، اپنے وقت کے امام کے دشمن بن گئے مال حرام کی وجہ سے۔ دوسرا نمونہ کربلا میں امام حسین ابن علی نے جتنے خطبے دیے، ایک خطبہ آخری جسے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا، امام حسین کا وہ خطبہ بڑا عظیم الشان خطبہ، تفصیلی خطبہ، وقت نہیں ہے اور مجھے اپنے وقت مجلس کو بھی تمام کرنا ہے۔ علامہ مجلسی نے جو ذکر کیا ہے کتنا عظیم خطبہ، بس مختصر امام نے یہ خطبہ کیسے دیا۔ امام نے یہ خطبہ ناکا پہ سوار ہو کر گئے، سر پہ امامہ رسول ہے، بدن پہ لباس رسول ہے اور تلوار ساتھ اٹھائی ہوئی ہے، تبرکات نبی بھی ہیں۔ جب آپ ناکا پہ سوار ہو کر آئے، جب حجت خدا قوم کے سامنے ناکا پہ سوار ہو کر آئے، اونٹنی پہ سوار ہو کر آئے، یہ کنایا ہے میں جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوں، میں صلح اور امن چاہتا ہوں، میں تمہاری ہدایت چاہتا ہوں، میں تمہاری نجات چاہتا ہوں۔ امام حسین ابن علی بھی اپنی ذات کا تعارف کرا رہے ہیں، یہ میرے سر پہ امامہ رسول کا ہے، یہ میرے بدن پہ فنا تبرک نبی کا ہے، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا لال ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں اس بھائی کا بھائی ہوں جن کے حق میں سیدہ شباب اہل جنہ کی سند رسول اللہ نے اپنی زبان سے پیش کی۔ امام حسین نے اپنے حسب و نسب کا تعارف کرایا، امام حسین نے اپنے تبرکات کا تعارف کرایا کہ شاید یہ اشقیاء امام وقت کے مقابلے سے باز آ جائیں، اور امام ان کو نصیحت کرتے رہے۔ جب دیکھا یہ لوگ اپنے ارادے سے باز نہیں آ رہے،
امام نے آخر میں فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں لیکن تم میری بات پر توجہ نہیں دے رہے، میں حجت خدا تمہاری ہدایت اور اصلاح کی بات کر رہا ہوں، تمہاری نجات کی بات کر رہا ہوں، لیکن تم میری باتوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے، تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو۔ آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ امام حسین نے کربلا میں اونٹنی پہ سوار ہو کر اپنے خطبوں میں عظیم الشان خطبے میں یہ جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا لقد مولئت بطونکم من الحرام، اے جزیدیو، اے اشقیا، میں حسین زہرا کا لال جانتا ہوں، میں جو تمہیں واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، میں جو تمہیں دعوت حق دے رہا ہوں، لیکن تم لوگ سدھرنے والے نہیں ہو۔ آخر مجھ امام حسین کا کلام، میں جو نصیحت کر رہا ہوں وہ تم پہ اثر نہیں کر رہی ہے۔ آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ لقد مولئت بطونکم من الحرام، تم لوگوں کے شکم حرام مال سے پر ہو چکے ہیں، اور حرام مال کا اثر یہ ہے حسین جیسا امام تمہیں واعظ و نصیحت کر رہا ہے لیکن اس نصیحت کا اثر نہیں پڑ رہا۔ امام حسین نے ہمیں ایک عظیم پیغام دے دیا، اے حسینیو دیکھو، اگر تم واعظ و نصیحت کی مجالس میں جاؤ، اگر تم علماء کے بیانات سنو، اگر تم علماء کے دروس میں شرکت کرو اور وہاں پر تو عمل کی ساری بات کی جائے، لیکن جب تم مجلس سے اٹھو اور اپنے گھر آؤ، جو دین کی باتیں بیان ہوئی تم ان کو عمل سے نظر انداز کر دو۔ ذرا غور کرو کہیں ایسا تو نہیں ہے تمہارے شکموں میں بھی مال حرام ہو، جو منبر حسین سے، جو حسین ابن علی کا کلام سنا رہا ہے، جو منبر حسین سے جو خدا کا کلام سنا رہا ہے، جو منبر حسین سے آل رسول کا فرمان سنا رہا ہے، لیکن تمہارے وجود پہ وہ پاک کلام اثر کیوں نہیں کر رہا؟ اے عزادار حسین، آپ نے بھی غور کرنا ہے۔ گویا امام حسین نے پیغام دیا کہ مال حرام اتنا برا ہے کہ اپنے وقت کے امام حسین ابن علی کا بھی مخالف بنا دیا۔ اب ذرا دیکھیں تاریخ کے یہ دو حقیقتیں، ایک امام علی نے جنگ جمل کے ان جو لاشیں پڑی تھی، امام رو بھی رہے ہیں اور امام کہہ بھی رہے ہیں تمہارے شکم حرام مال سے بھرے ہیں جس کی وجہ سے تم علی کے مقابلے میں آئے ہو، اور امام حسین بھی کربلا میں یہی فرما رہے ہیں تمہارے شکموں میں مال حرام بھرا ہے جس کی وجہ سے تم زہرا کے لال کے مقابلے میں آئے ہو، میری جان کے دشمن اور میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو۔ اب یہاں پر ہمیں نتیجہ اور پیغام یہ ملا کہ ہم غیبت امام میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنی خوراک کی طرف دیکھیں، ہم اپنے رزق کی طرف دیکھیں، ہم اپنے کسب معاش کی طرف دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گھروں میں بھی مال حرام آ رہا ہو، ہمارے گھروں میں بھی مال حرام اس طرح سے پہنچ رہا ہو ہم خود بھی کھا رہے ہوں، ہماری نسلیں بھی کھا رہے ہوں، اور جب ہم کہیں کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں اور جب وقت آئے امام ظہور فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو حرام مال کا اثر ہمارے اوپر یہ پڑے، ہم بھی اپنے وقت کے امام کے مقابلے میں آ جائیں، ہم بھی امام زمانہ کے دشمن بن جائیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ جب علی مولا کے زمانے والے حرام مال کی وجہ سے اپنے امام کی دشمنی سے نہ بچ سکے، جب امام حسین ابن علی کے زمانے والے حرام مال کی وجہ سے اپنے وقت کے امام کی دشمنی سے نہ بچ سکے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم حرام مال کھاتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے دشمن نہیں بنیں گے؟ یہ حرام مال کا اثر ہو سکتا ہے ہم پہ بھی ظاہر ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بارے دیگر باواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ صلی علی محمد۔ اب ذرا غور کریں، ایک مسئلہ تقریباً ہماری دوسری مجلس میں ایک پوائنٹ ذکر کیا تھا بینک کی جاب کا، اور ایک مومن کا سوال بھی آیا ہے، اس بینک کی جاب کو کلیئر کریں۔ بینک کی جاب
آیت اللہ سستانی ہوں، آیت اللہ خوئی ہوں، جو ہمارے مشہور فقہا اور موجودہ فقہا سود والے معاملات چاہے بینک میں ہو چاہے بینک کے علاوہ کسی اور ادارے میں ہو، ہمارے فقہا فرماتے ہیں جہاں پر سودی معاملات ہیں وہاں پر آپ کے لیے جاب کرنا حرام ہے۔ اس سودی معاملات کی سیلری وہ مال حرام کہلاتی ہے۔ اب یہ بینک میں چاہے وہ پرائیویٹ بینک ہو چاہے وہ گورنمنٹ بینک ہو، یہ ابھی بات اور یہ صرف مسلم بینک کی، جو نان مسلم بینک ہے کافر بینک، اس کا حکم مسلم بینک سے تھوڑا سا جدا ہے۔ مسلم بینک جو کہ ہم پاکستان مسلم بینک، مثلا بینک میں دو طرح سے جاب ہے، ایک وہ ایسی پوسٹ اور ایسی جگہ بینک میں مختلف ٹیبلز، مختلف جگہ جہاں پر سودی معاملات، وہاں پر اگر آپ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اس کی سیلری حرام، وہ کام کرنا بھی حرام۔ مثلا مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آیا سودی معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے، سود والا، قرض والا جو بغیر سود کے وہ نہیں، یا بیع و شراء خریدنا اور بیچنا بغیر سود کے معاملہ وہ بھی نہیں، یا انسٹالمنٹ قسطوں پہ چیزیں جو بغیر سود کے بینک دلوائے وہ معاملہ بھی خارج ہے۔ وہ بینک کے امور جو سود سے تعلق رکھتی ہیں، سود والا قرض لینا، سود کا بزنس، سود کی چیزیں، ایسی جگہ اب فقہا فرماتے ہیں مثلا ایسی ٹیبل، ایک شخص آیا سودی معاملہ، آپ نے اس کی فائل کلیئر کرنی ہے، گویا آپ سودی معاملے کی جو فائل کلیئر کر رہے ہیں، آپ فل کر رہے ہیں فارم، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے اگر یہ کام آپ کرتے رہیں اور اس کی سیلری لیں، یہ آپ کے لیے مال حرام ہوگی۔ یا اسی طرح سے سودی کام، ایک شخص اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ میں سودی معاملات کا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کرتا ہے، سودی معاملہ، اب ایسے شخص کی اس کام کی سیلری لینا حرام۔ یا پھر ایسا شخص ایسی جگہ پہ بینک میں بیٹھا ہے، سودی معاملات میں سود پر جو معاملہ ہوا وہ پیسے لینے آیا اور کسی نے وہ پیسے دیے جو سود کا قرض یا سودی معاملات کے پیسے آپ نے وہ دیے، اور آپ کا کام یہی ہے آپ پیسے دیتے ہیں۔ اچھا کبھی کبھار آپ بغیر سود والے پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کا کام سود کے پیسے دینا بھی ہے۔ ایسی صورت میں جب سود کے پیسے دیتے ہیں آپ کی ڈیوٹی میں شامل، اور آپ اس کی سیلری لیتے ہیں سود کے پیسوں کی، اس کام کی آیت اللہ سستانی ہو یا آیت اللہ خوئی یا ہمارے موجودہ مشہور فقہا فرماتے اس کی سیلری لینا حرام ہے۔ اسی طرح سے آپ گواہ بنے سود کے معاملات میں، اس کی سیلری لینا حرام، لیکن اس جیسے اور دیگر کام بینک میں جو سودی معاملات میں انوالو ہو ان کی سیلری لینا حرام اور ان پہ جاب کرنا حرام۔ لیکن اگر بینک میں کوئی ایسی ٹیبل، کوئی ایسی جگہ جہاں پر سودی معاملہ نہ ہو، میں اب مثال دے رہا ہوں دو تین جو بینک میں جاب کرتے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں میرے ساتھ، البتہ جو بینک آفیسرز ہیں ان کی میٹنگیں بھی ہو چکی ہیں، میں نے جو ان سے کویسچنز کیے ہیں بہرحال اس حوالے سے بھی معلومات، لیکن وہ بھی مطمئن نہیں ہیں۔ لیکن میں مثالیں کچھ اور دوں گا، مثلا بینک میں جاب کرنے والے کون سی جاب، مثلا ایک شخص ہے وہ کنٹین چلاتا ہے، چائے پیش کرتا ہے، بوتل پیش کرتا ہے بینک میں، اب فقہا فرماتے ہیں اس قسم کی جاب کر رہے ہیں ملازمت، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ ایک شخص بینک میں جا کے الیکٹریشین کا کام کرتا ہے، اے سی سروس کرتا ہے، الیکٹریشین کا کام، پنکھے درست کرنا، لائٹنگ،
یہ کام جائز، یا اسی طرح سے کوئی اور ہے مثلا وہ جھاڑو دیتا ہے، بینک کی جاب، یہ جائز ہے، سود سے خالی ہے. یہ ایک شخص ہے بینک میں گارڈ ہے، اب یہ بھی سود سے خالی ہے. آیت اللہ سیستانی یا فقہا فرماتے ہیں یہ بینک میں جاب جائز. اب یہ دیے میرے چند مثالیں. اگر اس کے علاوہ بینک میں کاؤنٹر میں بیٹھنے والے، چاہے وہ ڈیٹا انٹری کرنے والے ہوں، چاہے وہ کیشیئر جیسے ہوں یا کسی اور ٹیبل میں بیٹھے ہوں، اگر ان کا تعلق سودی معاملات سے نہیں ہے پھر ان کی سیلری بھی جائز ہے اور ان کی جاب بھی جائز ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ ان دونوں فقہا سے ایک قسم کا سوال کیا گیا. آیت اللہ خوئی کی استفتاءات جو اس وقت موجود ہیں، یعنی سوالوں کے جوابات، اور آیت اللہ سیستانی سے بھی جو کویسچن کیا گیا ان سے بھی جواب موجود ہے. سیم ایک جیسا سوال ہوا اور دونوں فقہا کا جواب بھی ایک جیسا آیا. کہا کہ اگر کوئی شخص بینک میں جاب کرتا ہے لیکن سودی معاملات والی جگہ پر وہ جاب کرتا ہے، اب اس کے لیے کوئی اور ذریعے آمدنی بھی نہیں ہے، اب ایسے شخص کے لیے کیا حل ہے؟ آپ اس کے لیے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ دونوں نائبین امام وارثین دین آیت اللہ خوئی ہو رحمت اللہ علیہ یا آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، ایک ہی جواب دیا، قرآن کی ایک آیت بیان کی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ عام طور پر لوگ اس آیت مجیدہ کو رزق کی فراوانی کے لیے عملاً وظیفہ بناتے ہیں کہ اس کو ذکر پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ قرآن کی اس آیت میں بڑا عظیم پیغام دے رہا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کا راستہ کھول دیتا ہے. مخرج، آپ گلف میں یا عرب کنٹریز میں جائیں، وہاں پر آپ کو عربک میں لکھا ہوا نظر آئے گا مخرج، یعنی ایکسٹ، نکلنے کی جگہ. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کے رستے کھول دیتا ہے. اور پھر پروردگار جو خدا سے ڈرتا ہے حرام مال کو چھوڑ دیتا ہے، پھر پروردگار وَيَرْزُقْهُ، اس شخص کو ایسی جگہ سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک کبھی نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد و اللہم صلی علی محمد. حرام مال کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں حرام مال، آج لوگ حرام مال کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں یہ تو معمولی چیز ہے. بعض نادان یہاں تک کہتے ہیں جب ان کو کہا جائے کہ یہ حرام چیز، یہ حرام کاروبار، کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں ہم تو محنت کرتے ہیں، ہم تو اس کام میں محنت کر رہے ہیں. جب یہ محنت کر رہے ہیں یہ کام کا حرام رہا، یہ تو حلال ہے. یعنی ایک حرام کرنا اور دوسرا دین خدا کا مذاق اڑانا. کبھی کبھی ہمارے اس حرام مال کے جمع ہونے پر جب ہم شکر خدا کرتے ہیں، جو شیطان، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اس شیطان کو بھی ہماری حالت پہ رونا آتا ہے. وہ کیسے ملتا ہے؟ ایک حکایت میں ایک مرتبہ ایک شخص ایک چوک اور چوراہے میں بیٹھ کے زور زور سے رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے. لوگ جمع ہوئے، اے بندے خدا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ دیکھو وہ سامنے وہ بلڈنگ، وہ بنگلہ، وہ مکان، یہ عالی شان، میں اس مکان کو دیکھ کے رو رہا ہوں. یہ سارا میری زندگی کی محنت کا نتیجہ، میں اس مکان کو دیکھ کے رو رہا ہوں، اس مکان کی وجہ سے. کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟
اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ رونے کا مقام نہیں ہے، یہ شکر کا مقام ہے. کہا کہ رونے کی بات اس لیے ہے، دیکھو اس مکان کے اوپر ایک تختی لگی ہے، ھذا من فضل ربی، اس تختی کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا. لوگوں نے کہا کہ اے نادان، جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ تو اللہ کے نام کی تختی لگائے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کے فضل سے میں نے گھر یہ بنایا ہے، یہ اللہ کے احسان سے یہ میں نے گھر بنایا ہے. کہا کہ اے لوگوں، یہ تختی جو لگی ہے اللہ کے نام پہ، اس لیے تو میں رو رہا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ نام خدا کی تختی نہیں ہونی چاہیے، یہ میرے نام کی تختی ہونی چاہیے. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے لوگ پریشان ہو گئے، یہ نادان کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے. کہا یہ کیسے، اللہ کے نام کی تختی نہیں ہونی چاہیے، تیرے نام کی تختی ہونی چاہیے. کہا کہ اس لیے کہ پوری زندگی میری محنت رہی، میری محنت پر یہ گھر بنا اور نام اللہ کا لکھ دیا جائے. لوگوں نے کہا کہ اے نادان، ہم نہیں سمجھ رہے کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے. کہا دیکھو، تم جو سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں، میں انسان نہیں، میں شیطان انسانی روپ میں بیٹھا ہوں. کہا دیکھو، یہ جس شخص نے گھر بنایا ہے، پوری زندگی اس کو حرام مال جمع کرنے کا طریقہ میں نے بتایا، اس کو پوری زندگی حرام مال کے راستے میں نے بتائے، اس کو غلط فکر استعمال کرنے کا سلیقہ میں نے سمجھایا. پوری زندگی محنت میری رہی، میں سمجھاتا رہا کہ حرام مال کیسے جمع کرنا ہے، حرام مال کو کس طرح سمیٹنا ہے، حرام مال کو جمع کرنے کے کون کون سے راستے ہیں. میری ہدایات پر وہ عمل کرتا رہا، پوری زندگی حرام مال جمع کیا. جب میری محنت پر اس نے یہ گھر بنایا، محنت میری ہے، مشورے میرے ہیں، مال سارا حرام ہے، اب اس نے نام لکھ دیے ھذا من فضل ربی، مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے. محنت میری ہے حرام مال جمع کرانے کی، اور اللہ نے تو حرام مال دیا نہیں ہے، اور یہ نام کر رہے اللہ کا. یعنی شیطان بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے ایک مومن حرام مال جمع کر کے پھر خدا کا شکر ادا کرے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نوازا ہے. اللہ حرام سے نہیں نوازتا، اللہ حلال نوازتا ہے. لیکن ہم ہیں جو حلال کو حرام بنا لیتے ہیں. آج حرام مال کو کتنے ایسے گھر ہیں حرام اور حلال کا خیال نہیں کرتے. حرام مال جمع کیا اور پھر بازار میں ہم جاتے ہیں حلال چیز تلاش کرنے کے لیے. اگر آپ حرام سے حلال کھائیں گے وہ بھی حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے مال حرام ہے، وہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. لہذا مال حرام یہ وہ ہے جو انسان کو اپنے وقت کے امام کا دشمن بنا دیتا ہے. جیسے کربلا میں یزیدی دشمن بن کر آئے، جیسے جمل میں امام علی کے دشمن بن کر آئے. کہیں ایسا نہ ہو ہماری اس غفلت سے ہم بھی اپنے وقت کے امام کے مشن کے دشمن بن جائیں. یہ دین بڑا قیمتی ہے، اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں میں ایک قربانی یتیمان مسلم ابن عقیل کی قربانی ہے. اجرکم علی اللہ عزادارو. اے اولاد والو، ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے عزیزوں میں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں، اگر کسی ماں کا لال اگر وہ ایک دن کے لیے تھانے یا سلاخوں میں چلا جاتا ہے تو ماں سارا دن روتی رہتی ہے. اور اگر ایک دن کے لیے کوئی حوالات میں چلا جاتا ہے تو پیچھے سے رشتہ دار اس کے لیے کھانے اور پینے کا سامان لے کر جاتے ہیں. لیکن میں قربان
اور مسلم کے یتیم بچے، اور چاہیے تو یہ تھا کوفہ والے ان یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے، لیکن میں قربان، اور جب زہرا کے لال حسین پہ اور کوفہ والوں نے رحم نہ کیا، یہ مسلم کے یتیم بچوں پہ کیسے رحم کرتے؟ روایت شیخ صدوق کے مطابق ان شہزادوں کو کربلا سے گرفتار کیا گیا، کوفہ کے زندان میں ڈال دیا۔ روایت کہتی ہے 1 سال تک یہ شہزادے زندان میں ہیں، 2 خشک روٹی ملتی ہے اور 1 پانی گدلا پانی کا پیالہ ملتا ہے، لیکن قربان ہے آل محمد کے گھرانے کے معصوم بچے، ہے اتنی سوکھی اور خشک روٹی ہے، شہزادے رات کو عبادت کرتے ہیں اور ان 2 روٹیوں سے روزے سے افطار کرتے ہیں، اور سحری میں کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ اور جب سال گزر رہا، چھوٹا شہزادہ کہتا ہے بھیا اور کب تک زندان کی نظر رہیں گے، اور ہمارے بدن کا گوشت گل گیا، سرے بدن کی ہڈیاں رہ گئی ہے، کیوں نہ زندانی سے سفارش کرے اور شاید کوئی نجات کا راستہ مل جائے۔ آیا ایک زندانی، کہا چھوٹے شہزادے نے یا شیخ اتعرف محمد المصطفیٰ، ہے میں قربان معصوم شہزادہ وہ اپنی آزادی کے لیے رسول کو وسیلہ بنا رہا ہے، اے شیخ تو رسول کو جانتا ہے، کیف لا عارف نبی، اور میں محمد مصطفیٰ کو کیسے نہ پہچانوں، اور میں تو ان کے نام کا کلمہ گو۔ بچے نے پوچھا یا شیخ اتعرف جعفر ابن ابی طالب، اور کیا جعفر ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ کہا کیسے نہ پہچانو، ہے جعفر تو وہ ہے اور جسے اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں، اور جو پروں کے وسیلے سے جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ اور شہزادے نے تیسرا سوال کیا اتعرف علی ابن ابی طالب، ہے شہزادے چاہتے ہیں شاید علی کا حبدار نکل آئے، یہ جواب دیا کیف لا عارف ہوا اخو نبی، اور میرے نبی کا بھائی علی حیدر کرار۔ جب شہزادوں کو تسلی ہوئی اور نبی کا کلمہ گو ہے، وہ علی مولا کا حقدار ہے، ایک مرتبہ یتیموں نے التجا کی، اے شیخ ہم تیرے نبی کے کرامت دار ہیں، اور نہ تو ہمیں اچھا کھانا دیتا ہے اور نہ ہمیں اچھا پانی پلاتا ہے، اور ہمیں جیل میں سختی سے رکھا ہوا، اور میدان معاشر میں نبی کو کیا منہ دکھائے گا، اور ہم اولاد مسلم ابن عقیل، یہ جملہ سننا تھا، اور وہ صحیح بچوں کے پاؤں میں پڑ گیا، اور شہزادوں مجھے معاف کر دو، اور نبی کے گھر عادتداروں کے حق میں جسارت ہو گئی، اجرکم علی اللہ زادارو۔ اب یہ ضعیف کہتا ہے اے شہزادو جیل کا دروازہ کھلا ہے، چلے جاؤ، لیکن خیال کرنا رات کو سفر کرنا ہے، دن کو آرام کرنا۔ شہزادے نکلے، 1 رات کوفہ کی گلیوں میں پھرتے رہے، دوسری رات آئی اور شہزادے تھکے ہوئے ہیں، اور کسی نے کھانا نہیں پوچھا، کسی نے پانی نہیں پوچھا۔ جب ایک گھر کے سامنے بیٹھے، ایک بی بی نے دروازہ کھولا، دیکھا ہے یہ چاند کی مثل نورانی چہرے،
کہا اے شہزادوں کون ہو اور جن کے چہروں سے نور ظاہر ہو رہا ہے؟ کہا بی بی اور اگر امان ہو اور ہم ابن زیاد کے زندان سے بھاگے ہوئے اور ہم یتیم مسلم ابن عقیل ہے اور ہم بھوکے اور پیاسے، اور بی بی نے پانی دیا، شہزادوں نے کہا او ضعیفہ اور ہمیں ایک رات اپنے گھر میں رہنے کی پناہ دے دے۔ بی بی نے کہا او شہزادوں اور میرے گھر امن کی جگہ نہیں ہے۔ کہا بی بی صرف رات رہنے کی اجازت دے دے، صبح ہوتے ہم رخصت ہو جائیں گے۔ ہے میں قربان، او شہزادوں کو امان ملی، او شہزادے بی بی کے گھر میں آئے، ادھر سے بی بی نے کھانا بنایا، شہزادے کمرے میں گئے، کھانا کھانے کے بعد اور جب بستر پہ سوئے، روایت کا جملہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا لگتا ہے آج رات ہماری آخری ہے، گلے لگ کے سوئے اور میں تیرے بدن کی خوشبو سونگھتا ہوں اور تو میرے بدن کی خوشبو سونگھ۔ اجرکم اللہ دارو، اے اولاد والو، اس شہزادے کی آنکھ کھلی، کہتے ہیں بھیا اور میں نے سید الرسل کو خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں مسلم اور تیرے یتیم بچے کچھ دیر کے مہمان ہیں، اجرکم اللہ۔ اے عزادارو، شہزادے سو رہے ہیں، یہ ان کے سانس کی آواز ہے بلند ہے، تھکاوٹ سے آوازیں نکل رہی ہے۔ یہ اس مستور کا داماد جو سارا دن ان بچوں کو تلاش کرتا رہا، جب آیا گھر میں اس کے کان میں بچوں کے سانس کی آواز آئی۔ یہ ملعون رات کے اندھیرے میں آئے اس کمرے میں پہنچا، اس کا ہاتھ بچے کے کاندھے پہ پڑا، اٹھا کر کہا کون ہے؟ بچے نے کہا خیر نہیں ہے، اپنے بڑے بھائی شہزادے کے کاندھے کو پکڑ کر کہا بھیا، اور جس فتنے کا ڈر تھا آئے اس مصیبت میں آ گئے، یا یہ شخص کہتا ہے بتاؤ تم کون ہو؟ اور شہزادے یتیم اور خوف میں ڈرے ہوئے کہتے ہیں اگر امان دے تو ہم تمہیں سچ بتاتے ہیں۔ اس لئین نے کہا اما فی امان اللہ ورسولہ، اور میں اللہ اور رسول کی امان دیتا ہوں۔ جب شہزادے کو اطمینان ہوا، کہا نحنو من قرابت نبی، اور ہم تیرے نبی کے قرابت دار اور مسلم ابن عقیل کے یتیم بچے، حرمنا من السجن، ہم سجن سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم زندان سے بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ اس لئین نے کیا کہا؟ من الموت حربتما الی الموت، اے شہزادو تم موت سے بھاگ کر آئے موت کی طرف ہو، اب مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ اس لئین نے غصے سے، اور بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا وَلَتَمْ عَلَىٰ خَدَّيْهِمَا، اور ان شہزادوں کے رخساروں پہ تماچے مارے، اور شہزادوں کے منہ زخمی۔ اجرکم علی اللہ، ہے کوفہ میں یہ کیسی رسم ہے؟ یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہیں، ہے یتیموں کو تماچے۔ اور میں کہوں گا مسلم کے یتیموں، اور جب تمہیں تماچے لگے اور تمہارے باپ کا لاشا ساتھ نہ تھا، اور میں قربان کربلا میں اور حسین کا بامال لاشا، اے جناب سکینہ اور بابا کے لاش پہ، اور ادھر سے شمر اپنا تعزیانہ لے کر آیا،
اجرکم علی اللہ عزادارو. اے صبح ہوئی اور یہ ظالم بچوں کو لے کے جانے لگا نہر کی طرف. اپنے غلام کو حکم دیتا ہے جاؤ ان شہزادوں کا سر لاؤ. غلام جب تھوڑا چلا شہزادے نے بول کر کہا یا اسود اے سیاہ غلام، اور تو سید الرسل کی کیا شفاعت نہیں چاہتا؟ شاید شہزادوں نے یہ طریقہ اس لیے اپنایا اور شاید یہ نبی کے باوفا صحابی اور بلال کو یاد کر کے آج محبت رسول میں ہمیں چھوڑ دے. جب یہ سنا یہ غلام قدموں میں پڑ گیا. غلام نے چھوڑ دیا. اس ظالم نے اپنے بیٹے کو حکم دیا. شہزادوں نے نصیحت کی. جوان نے بھی چھوڑ دیا. لیکن یہ شقی القلب اور تلوار لے کر اور یتیموں کو لے کر فرات کے کنارے پہنچا. یہ ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا یہ رکنے والا نہیں ہے. کہا اے فلاں اے شقی، اگر تو قتل کر کے انعام لینا چاہتا ہے پیسوں کی ضرورت ہے پھر ہمیں جا بازار میں بیچ دے اور ہم تجھ پہ راضی رہیں گے. لیکن یہ کہتا ہے نہیں اور مجھے انعام لینا ہے. یہ پھر کہا ٹھیک ہے ہمیں ابن زیاد کے دربار میں لے جا. اس نے کہا میں تمہارا سر لے کر جاؤں گا اور میری زیادہ عزت افزائی ہوگی. جب یتیموں نے دیکھا یہ ملعون رکنے والا نہیں اور یتیموں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا. اما ترحم علی صغر سننا اے شقی القلب، اور تجھے ہماری کم سنی و یتیمی پہ رحم نہیں آ رہا. اجرکم علی اللہ عزادارو. جب اس نے خیال نہ کیا بس شہزادوں نے کہا بس اتنی مہلت دے ہم 2 رکعت نماز ادا کر لے. شہزادوں نے نماز پڑھی. اس لعین نے بڑھ کر اور بڑے شہزادے کی گردن پہ وار کیا اور چھوٹا شہزادہ یہ منظر دیکھ رہا ہے. اجرکم علی اللہ عزادارو. ادھر سے لاشا طرف رہا ہے اور ادھر پہ سر سے خون جاری ہے. اے شہزادہ اور بھائی کے خون میں خود کو رنگین کرنے لگا. یا اس لعین نے اس شہزادے کا سر بھی تن سے جدا کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي